السلام علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے کل ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ الفاظ کسی عالم کی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ الفاظ میں اس لیے نہیں دہراتا کیونکہ وہ انتہائی نامناسب ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آج کے دن میں پورا سوشل میڈیا جو ہے اس سے بھرا پڑا ہے۔ مولانا صاحب کو وہ تمام لوگ یہودی ایجنٹ اور کافر نظر آتے ہیں جو ان کی منافقت پر سوالات اٹھا رہی ہے، جو ان کی اس نظریے پہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ جہاں کرسی ہوتا ہے وہاں مولانا فضل الرحمان ظلم کے خلاف بولنا بند کر دیتا ہے اور کرسی پر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ مولانا صاحب حق کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی کرسی اور پیسے کے لیے لوگوں کو کافر اور یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جس طرح اسلام کو ڈال بنا کر لوگوں پر جب بھی چڑھائی کی ہے تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ گیا ہے کہ مولانا صاحب تو صرف اس وقت کفر کے الزامات لگا رہی ہے جب کوئی ان کو اقتدار میں اپنا حریف نہیں ٹھہراتا۔ اس شخص کو جب اقتدار میں حصہ دیا جاتا ہے اور جن لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے تو مولانا صاحب ان لوگوں کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ کیوں نہ کھڑی کر دے۔ یہ منافقت تو ایک عالم کی نشانی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک جاہل اور مفاد پرست انسان کی نشانی ضرور ہے۔ میں آپ کو 2-3 واقعات سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب نے اسلام کو کب اور کس لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب کیا حقیقت میں اسلام کا اتنا بڑا مجاہد اور محافظ ہے یا نہیں، بلکہ ان کو جب یہ لگا ہے کہ اب اسلام میرے لیے میری کرسی اور وزارت کو بچا سکتا ہے تو وہ اس وقت خود کو اسلام کا مجاہد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بینظیر کی وزیر اعظم بننے کے بعد مولانا نے یہ الزام لگایا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور اب ملک میں کفر کا نظام آئے گا، لیکن جب اسی حکومت میں مولانا کو ڈیزل کا پرمٹ مل گیا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس حکومت میں تو میرا بہت بڑا فائدہ ہے تو وہ چپ ہو گیا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ملک کے آئین کے تحت بینظیر بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بن چکی ہے تو ملک کے آئین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں مولانا صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، کیا ملک کے آئین کا آپ کو پرمٹ سے پہلے پتہ نہیں تھا یا آپ کو پہلے بھی پتہ تھا لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس حکومت میں مجھے کچھ نہیں ملنے والا تو آپ نے یہ الزام لگایا؟ جب آپ کو پرمٹ کا آفر مل گیا تو اس کے بعد آپ نے آئین کی بات کی، تو کیا اسلام پہلے ہے یا پھر آئین آپ کے لیے؟ یہ تو ہم آپ سے سنتے ہیں کہ اسلام پہلا ہے، اس کے بعد آئین آتا ہے، لیکن جب آپ کو پیسے ملتے ہیں، جب آپ کو کوئی وزارت دیتا ہے تب آئین پہلے ہوتا ہے اور اسلام بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اسلام کو کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سلیم صاحبی جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ایک انٹرویو میں۔ سلیم صاحبی جو بھی ہے، جو بندے اس کو لپاپا کہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ لپاپا صحافی ہے، لیکن جو سوالات وہ کرتے ہیں بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں، بہت سخت سوالات پوچھتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو سلیم صاحبی نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ تصویر کھینچنا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں۔ اب آپ کے تمام ورکرز جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، سب نے اپنے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی تصویر جو ہے وہ کھینچ رہی ہے، تو کیا اب بھی یہ حرام ہے یا نہیں اب حلال ہو گیا آپ کے لیے؟ تو اس پر مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، اسلام میں اپنے لیے کس طرح نرمی پیدا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تصویر میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، لیکن کیمرے سے کھینچا ہوا تصویر اس زمرے میں آتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیمرے سے کھینچا ہوا تصویر جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا، اس لیے ہمارے جو ورکر ہے وہ اس نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ اسلام میں اپنی لیے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسلام کو ابھی اور استعمال نہ کرے اپنے مفاد کے لیے۔ آپ نے جس حد تک اسلام کو استعمال کیا ہے اپنے مفاد کے لیے تو اس کا جو لیول ہے وہ کراس ہو گیا، آپ اس حد تک چلی گئی جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جاہل بندہ بھی اس طرح اسلام کو استعمال نہیں کرے گا اپنے فائدے کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے، جس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے استعمال کیا ہے۔ اور جو ہے یہ ڈرامہ بازی بند کری، یہ آپ کی گلی پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح اسلام کو بدنام کیا ہے کسی اور نے اس طرح بدنام نہیں کیا ہوگا۔ آپ خود کو چونکہ عالم بھی سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، میں بہت سارے علماء کا بھی بڑا ہوں، اس کا جو استاد ہوں میں، تو اس طرح آپ نے کئی حوالے دے کر خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ عالم نہیں ہوں۔